السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا رب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو جو شخص ان کے درمیان چکر لگائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اس کی نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ ایک مرتبہ دو لوگ صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ دو لوگ صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان ایک دوسرے کو غلط ارادے سے چھو لیتے ہیں، تو ان پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو پتھر کا بنا دیتا ہے، پھر ان دونوں کو یعنی ان میں سے ایک کو صفا پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو مروہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، تاکہ آنے والے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن جب دور جہالت آیا، جب جہالت کا دور آیا تو وہ جاہل اس کے سامنے تعظیماً جھکنے لگے، تو یہ مسلمانوں کو ناگوار گزری، اور ان لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو جو شخص ان کے درمیان چکر لگائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور وہ دو شخص جن کو اللہ رب العزت نے پتھر کا بنا دیا، جن پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، ان کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو غلط ارادے سے چھو لیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کا ان پر غضب نازل ہوا۔ اب اس میں اور بھی بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت رکھے تھے، صفا پر جو بت تھا اس کا نام آصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے یعنی چکر لگاتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، مشرکانہ کام کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گرا گزرا ہوا ان پر، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ان پر گرا ہوا گزرا، یہ کہ اس میں کفار مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، تمہیں اندیشہ مشابہت نہیں، اور جس طرح کعبے کے اندر زمانہ جہالت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا، پھر وہ شاعر دین میں سے رہا، یعنی دین کی نشانیوں میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا اور مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ واجب ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداحمت فرمائی ہے، اس کے ترک کرنے سے، اس کو چھوڑنے سے دم دینا واجب ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ صفا اور مروہ کی درمیان سعی حج اور عمرہ کے یعنی ان دونوں میں لازم ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں جانا اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے آنا شرط ہے، اور عمرہ کے لیے عرفات میں جانا شرط نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے عمرہ کرنے والا اگر بیرون مکہ سے آیا ہو، یعنی بدیش سے آیا ہو، اس کو براہ راست مکہ مکرمہ میں آ کر طواف کرنا چاہیے، اور اگر مکہ کا ساکن ہو یعنی مکہ شریف کا رہنے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ حرم سے باہر ہو جائے، وہاں سے طواف کعبہ کا احرام ہاتھ باندھ کر آئے۔ حج اور عمرہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج
سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عرفات میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جانا جو حج میں شرط ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ ممکن ہے، اور عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی وقت معین نہیں ہے۔